درود بڑھتی ہے محمد آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ، سببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. امامت کے سلسلے میں گفتگو تھی، اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، روزہ اربعین بھی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ وہ تمام واقعات کے جو اسرا اور اہل حرم جو قید ہوئے تھے، ذکر مصائب کیا جاتا ہے، واپسی کا اور رجوع شام سے لوٹنے کا کربلا کی طرف، اور کربلا کے بعد مدینے کی طرف. لیکن اس سلسلے میں اہم ترین گفتگو وہ یہ ہے جو کل بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، کہ دو خطبے ہیں، اور جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کل خطبے پر گفتگو کی گئی، جس میں بی بی نے اپنے خطبے کو جس آیت سے شروع کیا تھا: ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، یعنی یہ جو یزید کا انجام ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ یزید سے سرزد ہوا ہے کہ جس کے بعد توبہ کی اب کوئی گنجائش نہیں، اور نہ صرف یہ کہ توبہ کی گنجائش نہیں، بلکہ ختمی مرتبت کی بد دعا اور لعنت بھی شامل حال ہے قاتلان امام حسین کے. جیسا کہ آپ زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں بھی ہے کہ رسول خدا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود حدیث میں اللہ انالہم اللہ شفاعتی، خدا ہرگز میری شفاعت ان لوگوں تک پہنچنے نہ دے کہ جنہوں نے میری ذریت کو اذیت دی. اذیت ذریت کو دی، رسول خدا کی لعنت کا مستحق ہے. اذیت دینا بہت ابتدائی ترین مرحلہ ہے. 2 گھنٹے اذیت کے عالم میں رکھا، 1 گھنٹے 5 منٹ، اور ایک دفعہ قتل سید الشہداء ہے، ایک دفعہ بیویوں کی اسارت اور قید کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام مظالم کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کے زندان، اور دربار یزید، دربار عبید اللہ، بازار کوفہ، بازار شام، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ایک الگ دردناک واقعات ہے. کل خطبے میں جو ایک اہم بات تھی بی بی کے، پورا خطبہ اہم ہے، لیکن جس پر ہماری توجہ تھی اور فوکس تھا اور زوم کیا تھا، وہ 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پھر آج امام سجاد کا وہ خطبہ جو امام سجاد نے جامع مسجد میں دیا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ جمعہ کا دن تھا، اور داخلہ جب ہوا ہے اہل حرم کا، تو اس کے بعد یہ خطبہ امام نے جامع مسجد میں دیا. بی بی کے کل جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یعنی کچھ اقتباسات، کچھ ٹکڑے، کچھ ایکسٹریکٹس آپ کے سامنے پیش کیے، وہاں پر بی بی نے کیا ارشاد فرمایا تھا یزید کو مخاطب کر کے. یزید کو مخاطب کر کے پہلے تو یزید کے چہرے پر سے نقاب اتاری کہ جو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خارجی ہیں. اس بات کو بی بی کیسے غلط ثابت کریں؟ دمشق وہ جگہ ہے جہاں پہ 40 سال جناب امیر کی شان میں گستاخی ہوئی. اب یہ بیویاں وہاں موجود ہیں، کس طرح سے یہ بتائیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہما العیاذ باللہ نعوذ باللہ باغی نہیں ہے، امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے والا شخص حسین نہیں ہے بلکہ تم ہو. تو وہاں پر بی بی نے، شہزادی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تیرے بزرگ الگ ہیں، ہمارے بزرگ الگ ہیں. یعنی یہ مت سمجھے دنیا، یہ نہ سمجھے کہ آج حادثاتی طور پر یزید اور حسین کا اختلاف ہوا. 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، اور حسین اگر بیعت کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. مولا نے بیعت نہیں کی، اختلاف کیا، تو جرم کی سزا دی، نعوذ باللہ. نہیں، بی بی بہت پیچھے سے لے کر چلی ہیں واقعات کو. یعنی بی بی فرما رہی ہیں 2 خاندان ہیں،
ایک خاندان بنو ہاشم کا ہے اور دوسرا خاندان یزید کے آبا و اجداد ہیں، یزید کے بزرگ ہیں۔ یزید کے بزرگوں نے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت کی۔ ہمارے بزرگ کون ہیں؟ ختمی مرتبت ہیں، علی مرتضی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، نثار کر دیا، نچھاور کر دیا، اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کا فلسفہ سمجھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 2 جملوں میں فرمایا کت کیدک وسع سعیک وناسب جہدک۔ کت کیدک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی جو چالاکیاں، مکاریاں، عیاریاں، جو تمہارے غلط پلانز ہیں، جو ٹریپ تم نے سیٹ کیا ہے، جو جھوٹا سینیریو کریٹ کیا ہے، یہ ہے کد کیدک کا ترجمہ۔ وسع سعیک، سعی کہتے ہیں ایفرٹس کو، کوششوں کو، جو کام کرنا ہے کر لو، جو ایفرٹس کرنی ہے کر لو۔ وناسب جہدک، ناصب جہدک کا مطلب ہے کوشش اور ایفرٹ سے آگے کی چیز۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اتنی کوشش کرو، اتنی کوشش کرو کہ تم تھک جاؤ ہمارے خلاف سازشیں کرتے کرتے۔ ایک چیز ہے ایفرٹس اور ایک چیز ہے اتنی ایفرٹس کہ آپ تھک جائیں، اپنا آخری جتن کر ڈالیں، اپنی آخری انرجی، پاور، ایلیجبلٹی، پوٹینشل کو آپ ایگزیکیوٹ کریں، سامنے لائیں اور تھک جائیں۔ بی بی فرمانی ہے کوشش کرتے کرتے تھک جاؤ کہ جو تمہارے ذہن میں غلط پلان ہے، جو تم نامناسب سیناریو ہمارے مقابلے پہ کریٹ کرنا چاہتے ہو، تم تھک جاؤ۔ دیکھو اب سنیے بی بی نے کیا فرمایا، فلا تمی تو وحینا ولا تمحو ذکرنا ولا ترحض عنک آرہا۔ تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے، ہماری وحی کو جو آسمان سے فرشتہ آیا ہمارے نانا پر کتاب لے کر، تم اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نہیں مٹا سکتے، اور یہ جو تمہارے ہاتھوں پر حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، تم اس کو دھو نہیں سکتے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ہمارے اور آپ کے عقائد کو ایک طرح سے درست فرما رہی ہیں۔ دربار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ 72 75 100 لوگ تھے قتل ہو گئے اور اس کے بعد یزید جا کر ان سب کو خون بہا دے دے گا، ان کے والدین سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے کہہ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ اور مجھے معاف کر دو، وہ معاف کر دیں گے اور خون بہا دے دیا جائے گا اور اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یزید ساری زندگی پھر استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، نمازیں روزے پڑھتا رہے اور صدقات و خیرات دے، اور سمجھ لو کہ یزید اتنا پشیمان ہو جائے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اب میں خلیفۃ المسلمین نہیں ہوں، تخت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جنگلوں میں عبادت کروں گا۔ اے یزید تو جو بھی کر لے، اب یہ گناہ استغفار کی حد سے نکل چکا ہے۔ یہ بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے۔ وَلَا تَرْحَضْ عَنْكَ آرُهَا، اور اس کے بعد فرمایا مَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ وَلَا حَزَزْتَ إِلَّا لَحْمَكَ، تو نے اپنی کھال نوچی اپنے دانتوں سے، اپنے گوشت کو تو نے پارا پارا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے وہاں پر کیا فرمایا؟ بی بی کا جو جملہ ہے وَمَا أَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ وَلَا جَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ وَمَا رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدٌ۔ اے یزید دیکھ، تیری جو سوچ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تیرے دن گنے چنے رہ گئے ہیں، اور تیرے اطراف میں جو لشکر ہے بہت جلد تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ 3 پیشن گوئیاں بی بی نے کی کہ جو بہت جلد پوری ہوئیں۔ یہ تھا بی بی کے اس خطبے کا ٹکڑا، اقتباس، ایکسٹریکٹ، کچھ جملے، سینٹنسز جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب چلیے، آپ مسجد ہے بھری ہوئی جامع مسجد، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین موجود ہیں صاحب، تمام حواری چاہنے والے موجود ہیں، مسجد جامع مسجد اموی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ آپ اس منظرنامے کو، سینیریو کو، اس منظر کو ذرا اپنے ذہنوں میں مجسم کیجئے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ یزید قتل کر چکا ہے سید ساجدین کے تمام گھر والوں کو، خواتین کو قید میں رکھا ہوا ہے، اس انداز سے توہین آمیز رویہ رکھا ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اب دل میں باقی کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بتا رہا ہے کہ بغض کی بیماری اتنی شدید ہے اہل بیت سے کہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، گنوانا نہیں چاہتا۔ مسجد بھری ہوئی ہے، دربار میں تم لے کر آ گئے، مسجد میں کیا؟ مسجد میں آئے، ممبر پر خطیب چڑھا اور اس نے جناب امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی۔ جب جناب امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی اور وہ گفتگو کر کے ختم اس نے بات کر دی، اہل بیت کی، بنو ہاشم کی شان میں گستاخی کی، تو امام سجاد نے کہا کہ اے یزید، اتأذن لی ان القی هذه الاعواد،
تو مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں لکڑیوں پر بیٹھ جاؤں؟ کیا امام سجاد کو علم نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں نہیں ہیں، یہ ممبر ہے؟ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ممبر سے ہماری بات ہو تو ممبر ہے، ورنہ بے جان لکڑی. اور اس کے بعد کا اجازت دے رہا ہے. لوگوں نے کہا بالکل. یزید نے کہا نہیں. گفتگو ذرا لمبی ہوئی، بحث ہوئی. کہا یہ بیمار ہے، نحیف و نزار و لاغر ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، یہ کیا بات کر سکے گا؟ اس کو اپنی گفتگو کرنے دو، یہاں پر رک جائیے. اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ شخص جو پنجتن کی مخالفت کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ پہلے یہ سیکھیں کہ کس طرح سے اس تک پیغام اہل بیت کو پہنچائیں. لہجہ، تیور، گفتگو، الفاظ سید ساجدین والے ہوں، تب آپ اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. یہاں پر تمام کے تمام لوگ امیر المومنین کیا مخاطب کر رہے ہیں، یزید کی بیعت میں ہیں، یزید کے خاندان کی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سید سجاد کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر، نورانیت کو دیکھ کر، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر، یہ مجمع جس کے دل میں بنو امیہ کی محبت ہے، یہ یزید سے کہہ رہا ہے کہ اس نوجوان کو بھی ممبر پر بیٹھنے دو. یعنی یہاں سے ایک سیرت کا پہلو نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان کو سماج میں کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کو جانے دیجیے. جب بات بڑھی، یزید نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. کہا اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کہا ما نزل من المنبر الا بفضیحت، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آل امیہ. دیکھو ممبر پہ چڑھے گا تو، لیکن اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک میرے پورے خاندان کو ذلیل نہ کر لے. حضور آپ کی خدمت میں ایک بات ہے، بادشاہ آپ ہیں، فوج آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ خلیفہ رسول خدا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کو آپ بچائیں گے. جھوٹا دعویٰ ہی صحیح. اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے کرتوت کچھ ایسے ہیں کہ جب سید ساجدین آپ کے خاندان کے کالے کرتوت اور وہ غلط کام بتائیں گے کہ دشمنی کیا تھی اسلام کے ساتھ، تو آپ بھی پوتا اور بیٹا ہونے کے باوجود دفاع نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ ہے حجت امامت، یہ ہے حجت اللہ، یہ ہے خدا کی زبان کہ دربار یزید میں بیٹھ کر، یزید کی جامع مسجد میں بیٹھ کر، یزید کے تمام لوگوں کے سامنے دلیل اتنی مضبوط ہے کہ یزید کے پاس کرائے کے حافظ، مفتی، امام مسجد ہونے کے باوجود حجت خدا کی حجت کے سامنے یزید بے بس ہے. یہ ہے طاقت. اور یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں زیارت امین اللہ کا کہ یا حجت اللہ علی خلق، امیر مومنین عامہ معصومین خدا کی حجت ہیں، اور اس کے بعد اتمام حجت کیا جناب امیر مومنین نے، یہاں تک کہ اتمام حجت ایسا کیا کہ دشمنوں تک پہ اپنی حجت کو ثابت کیا. تو یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے کہ سید ساجدین نے کس طرح سے اپنی حجت کو ثابت کیا. جب بہت زیادہ بڑی بحث، تو اس سے پہلے امام نے ایک اور جملہ کہا کہ اے بات کرنے والے، ممبر پہ بیٹھا ہے، اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے غضب کو خریدا. یزید خوش ہو جائے، یزید نے جو تجھ سے کہا، تو نے ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات کی، مجھے لکڑیوں پر چڑھنے دیا جائے. بحث بہت زیادہ بڑھی. امام سجاد تشریف فرمائے صفوں میں نمازیوں کی، یزید بھی موجود ہے، ممبر خالی پڑا ہے، گفتگو ہو رہی کہ جانے دیا جائے کہ جانے نہ دیا جائے. اصرار بڑھا. یزید کے پاس کوئی چارہ نہ تھا ہتھیار ڈالنے کے علاوہ. کہا کہ جاؤ ممبر پر بیٹھو، جا کر گفتگو کرو. اب یہاں سے دیکھیے امام سجاد نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا. یہ گفتگو نہیں کی امام سجاد، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کربلا کا تعارف ہے، یہ خون حسین ابن علی کی طہارت کا تعارف ہے. یہ 72 اصحاب، 100 اصحاب، جو بھی تعداد تھی، اختلاف ہے اصحاب کی تعداد میں کم و زیاد، 18 بنی ہاشم کی شہادت کا تعارف ہے. یہ خاندان بنو ہاشم کا تعارف ہے. اور کس خوبصورت انداز سے امام سجاد نے گفتگو کا آغاز کیا. فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، دیکھو اے لوگوں، ہم کو، ہمارے گھرانے کو 6 چیزیں دی گئی اور 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گھر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں، اور اگر تم کو وہ 6 چیزیں چاہیے تو ہمارے گھر تک آؤ. ہمارے گھر سے زیادہ اچھے انداز میں وہ 6 چیزیں کہیں نہیں ملیں گی.
اور 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تم ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. خوب توجہ کیجئے گا امام سجاد کی اس گفتگو پر. فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، یعنی تم جہاں بھی جا کر ان 6 صفات کو ڈھونڈنا چاہو، وہ 6 صفات تمہیں ہمارے گھر سے زیادہ اچھی کہیں پہ نہیں ملیں گی. فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، فرمایا جو چیزیں ہم کو خدا نے دی اور ہمارے وجود میں ملیں گی، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہمیں دیا گیا العلم والحلم والشجاعت والفصاحت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ان 6 چیزوں کو گنیے. فرمایا ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم دیا گیا، ہمیں محبت عطا کی گئی مومنین کے دلوں میں. تم نفرت کرتے ہو ہم سے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، تم مومن ہو ہی نہیں. جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے کہ وہ مرحلہ ایمان پر ہے. ہمیں علم دیا گیا، علم یعنی نالج، حلم یعنی پیشنس، یعنی ٹالرنس، یعنی اچھا بیہیویئر. تم ہمارے ساتھ جو بھی کر لو. حلم کی مثال کیا ہے؟ حلم کی مثال یہ کہ سید الشہداء گودال قتل گاہ میں گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں. سید الشہداء غش کی کیفیت میں، خون بدن سے نکل چکا ہے. اب طاقت نہیں ہے سید الشہداء میں کہ گفتگو کر سکیں، طاقت نہیں ہے تلوار چلا سکیں، زمین پر ہیں. کسی شخص میں ہمت نہیں ہوئی قتل کرے. شمر نے ایک شخص کو بھیجا، جا کر حسین کا سر کاٹ کے لا. جب یہ شخص آیا سید الشہداء نے اس کی طرف دیکھا. جب دیکھا تو سید الشہداء امام معصوم چہروں کی طرف صرف نہیں دیکھتے، پوری قسمت کے بارے میں دیکھتے ہیں، روح کے بارے میں دیکھتے ہیں. فرمایا سید الشہداء نے بڑے تحمل اور صبر سے، واپس چلا جا، یہ تیرا کام نہیں ہے، کسی اور کو بھیج. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قتل کرنا چاہتا ہے کر دے. اب یہ حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی دیکھ اگر مجھے قتل کر دیا میں تیرے وجود میں کچھ نہ کچھ گنجائش دیکھتا ہوں سدھرنے کی. لہٰذا اپنے گودال قتل گاہ میں بھی حسین ابن علی نے شفاعت فرمائی اپنی زندگی میں کہ واپس چلا جا، کسی اور کو بھیج. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑا صبر کسی مقام پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی حسین بد دعا نہیں کر رہے تم مجھے قتل کرنے آیا. اس کے وجود کو دیکھا، وجود کی گہرائی کو دیکھا، اس کی روحانیت کو دیکھا، اسپرچولیٹی کو دیکھا اور کہا کہ واپس چلا جا، تیرا کام نہیں ہے. یہ حسین ابن علی. اور باپ کس مرحلے پر ہے؟ بیٹا حسن ابن ملجم کو شربت پلا دو جو ہم کو دیا ہے. یہ ہے علم، یہ ہے صبر. اور اس کا فرمایا ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم دیا گیا اور ہمیں فصاحت دی گئی. یعنی جب بات کرتے ہیں تو واضح انداز سے کرتے ہیں. ہمیں سماحت دی گئی. سماحت کا ترجمہ صحیح نہیں ہے لیکن اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سماحت یعنی ہم اپنا حق ہونے کے باوجود جس طرح سے ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں کوئی ہماری طرح سے لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا. جس طرح سخاوت ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اوتینا العلم والحلم والشجاعت، بہادری ہمیں دی گئی. تم بہادر بننا چاہتے ہو ہماری بہادری کے ذریعے بہادر بنو. اوتینا العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت. جب بات کرتے ہیں تو بڑے آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں، وہ الفاظ مشکل نہیں ہوتے لیکن گہرائی بڑی عجیب ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ والمحبت فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت خدا نے ہم کو عطا کی. یعنی جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صاحب ایمان ہے. یہ گفتگو کی امام نے. یہ گفتگو کیوں کی؟ اس لیے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ معمولی انسان نہیں ہے. خوب توجہ کیجئے گا. جس کے بھائی کو، باپ کو، بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، چچازاد بھائیوں کو، پھوپھیزاد بھائیوں کو قتل کیا یزید نے، خواتین کو اس طرح سے ظلم و جور کے ساتھ قید کر کے لایا ہے. امام کے پاس موقع تھا بد دعا دینا شروع کر دیتے، برا بھلا کہتے. گفتگو اس انداز سے کی کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ خانوادہ معمولی خانوادہ نہیں ہے. یہ اپنی صفات کا تعارف فرما رہا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 فضیلتیں ہم کو دی گئیں. یہ جو 6 چیزیں تھیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اور فرما رہے ہیں علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، صبر کی طاقت آپ حاصل کر سکتے ہیں، فصاحت کلام کی طاقت آپ حاصل کر سکتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تم سیکھ سکتے ہو اس میں بھی تم ہمارے تابع ہو. سیکھنے والی چیزیں جن کو تم ایکوائر کر سکتے ہو، جن کو تم آبٹین کر سکتے ہو، جن کو تم تحصیل کر سکتے ہو، اس میں بھی تم ہمارے تابع ہو. تو یہ بتاؤ جو ہم سے مخصوص ہیں اس میں تم کہاں کھڑے ہو؟ فرمایا فضلنا بسبع، 7 چیزیں ہم کو دی گئیں. وہ 7 چیزیں کیا ہیں جن کے ذریعے فضیلت دی گئی؟ پہلی چیز فرمایا منا نبی المختار محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہا نبی مختار ہم سے ہیں. سید سجاد سوالات کو ابھار رہے ہیں دمشق کی مسجد میں، لوگوں کے ذہن میں دشمنان امیر المومنین کے سامنے ولایت کو بیان کرنا ہے. مشکل ترین بیان ولایت یہی ہے. فرمایا منا نبی المختار، نبی محمد مصطفیٰ ہم سے ہیں. فمنا الصدیق، جس نے سب سے پہلے بہترین انداز میں تصدیق کی رسول خدا کی، وہ ہم سے ہے. کون ہے صدیق؟ علی ابن ابی طالب. فرماؤ ومنا سبط هذه الامہ، اس امت کے دو نواسے ہم سے ہیں. فرمایا منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اور فرمایا منا مہدی هذه الامہ، جو آخر میں آئے گا اور عدل و انصاف کی حکومت کو برپا کرے گا اور دنیا کو ظلم و جور سے دور کرے گا، وہ مہدی آخر الزمان، وہ ہم میں سے ہے. یہ امام نے 6 چیزیں بتائیں جو ہم کو دی گئیں، اور 7 بتائیں کہ جن میں ہم کو فضیلت دی گئی، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں تمام دونوں کی ملا کر؟ 13 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی. فرمایا ایھا الناس قد انبأتکم بحسبی و نسبی، جو مجھے پہچاننا چاہتا تھا وہ پہچان چکا، اور جو نہیں پہچان سکا میں نے اس کا اپنا حسب اور نسب بتا دیا. یہ حسب کیا ہوتا ہے اور نسب کیا ہوتا ہے؟ نسب یہ ہے کہ آپ اپنا فیملی ٹری بتا رہے ہیں. حسب یہ ہے کہ آپ اپنی اخلاقی خصوصیات بتا رہے ہیں، مورل ویلیوز بتا رہے ہیں، ایتھکس بتا رہے ہیں، ٹریڈ کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں، ورچو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ہیں. صاحب کیا کہنا ہے اس خاندان کے؟ یہ خاندان وہ ہے جس کو اپنا حسب الگ سے اور نسب جدا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس خاندان کا حسب ہی نسب ہے اور نسب ہی حسب ہے. جو یہ کہے کہ رسول ہمارے نانا ہیں، اب وہ آپ کو کیا بتائے اپنا حسب و نسب. دیکھو فیملی ٹری یہ ہے کہ جس میں ارزشیں، ویلیوز خود بخود منتقل ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں آن پہنچنے کے بعد امام نے عجیب گفتگو شروع کی. میں نے تمہیں اپنا حسب و نسب بتا دیا. فرمایا دیکھو اب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں. فرمایا انا ابن مکہ ومنہ، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، انا ابن من حمل على البراق نحو السماء، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن خير من تعالى واحتفى، انا ابن خير من اتزر وارتدى، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن خير من حج ولبى، انا من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى. یہ گفتگو فرمائی. فرمایا دیکھو انا ابن مکہ ومنہ، انا ابن زمزم وصفا، مکے کا بیٹا میں ہوں، زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں، مروہ کا بیٹا میں ہوں، خانہ کعبہ کا بیٹا میں ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جب حج کیا کائنات میں اس سے بہتر حج کسی نے نہیں کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جب لبیک اللہم لبیک کہا تو اس سے بہتر کسی نے لبیک اللہم لبیک نہیں کہا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کی تو اس سے بہتر سعی کسی نے نہیں کی. توجہ فرمائیے گا، میں صفا کا بیٹا ہوں اور اس کا بیٹا ہوں جس نے صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کی تو بہترین کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حج کیا تو بہترین حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کاندھوں پر عبا ڈالی تو اس سے بہتر کوئی نہیں تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اعتذار کیا، دشداشہ پہنا، لبادہ پہنا، قبا پہنی تو اس سے بہتر کوئی نہیں تھا. میں اس کا بیٹا ہوں پا برہنہ چلے تو سب سے بہتر، نالین پہن کر چلے تو سب سے بہتر. یہ امام فرما کیا رہے ہیں؟ یہ امام ٹائم کلنگ کر رہے ہیں، ٹائم بائے کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں امام؟ امام فرما رہے دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں جو جس کیفیت میں رہے تم میں سب سے بہتر. یعنی کیا مطلب؟ امام انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تفسیر فرما رہے ہیں. دیکھو میرے نانا اور میرے بابا وہ تھے کہ جس کیفیت میں بھی ہو تم سے بہتر. نالین پہننا معمولی بات ہے. انا ابن خیر من تعالی واحتفا، پابا رہنا چلے، بیئر فوٹڈ چلے، سب سے بہتر ہوں میں. میرے نانا سب سے بہتر تھے، نالین پہن کے چلے سب سے بہتر. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجرہ اسود کو، پتھر کو رکھا ردا میں، چادر میں اور نصب کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبریل آسمان کی بلندیوں پر لے کر گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو سدرۃ المنتہا سے گزارا. خوب توجہ کیجیے گا، 2 جملے ہیں امام کے. ایک جگہ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو نالین پہنے تم میں سب سے بہتر، پا برہنہ بیئر فوٹڈ چلے سب سے بہتر. میں اس کا بیٹا ہوں جو ردا کاندھوں پہ ڈالے تو سب سے بہتر. کمپیریزن فرما رہے ہیں کہ دیکھو ردا تو تم بھی ڈالتے ہو، میرے نانا بھی ردا ڈالتے تھے. ردا ڈالنا معمولی سا کام ہے، کندھے پہ آبا ڈالنا. لیکن یہ جو معمولی سا کام ہے اس میں تم میرے نانا کی برابری نہیں کر سکتے.
اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ جو آپ فضائل پڑھتے ہیں، مولا نے اس طرح سے نالین پہنی، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ امام سجاد کی دعا ہے آپ کے ساتھ کہ دیکھو میرے نانا اور دادا اور والد کے چھوٹے چھوٹے معمولی فضائل پڑھے جائیں، اگر تمہارے دل کو خوشی ہو رہی ہے، پیغام سید سجاد یہ ہے، اگر دل کو خوشی ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ تم ہمارے ساتھ اس خطبے کے دوران دمشق کی مسجد میں موجود تھے۔ اور اس کے بعد میری درخواست ہے، آپ کوئی گفتگو نہ کریں، میں اپنی جلدی سے گفتگو تاکہ مقررہ وقت پہ ختم کر دوں۔ اور اس کے بعد جب فرمایا عجیب ہے، انا ابن من صلی القبلتین وبایع البعیتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں بیعتیں کی، وطعن بالرمحین وقاتل بالسیفین ولم یشرک باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے جب حملہ کرتا تھا تو دونوں ہاتھ میں تلواریں لے کر چلاتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب حملہ کرتا تھا تو دونوں ہاتھوں میں نیزے لے کر حملہ کرتا تھا، قاتل بالرمحین وطعن بالسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی خدا کی ذات میں شرک نہیں کیا۔ میں امام سجاد سے پوچھوں گا یہ آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا انا ابن من قاتل بالرمحین وطعن بالسیفین ولم یشرک باللہ طرفۃ عین وبایع البیعتین وہاجر الہجرتین۔ یہ ہے کون؟ فرمایا انا ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پوچھوں امام سجاد سے جب دونوں ہاتھ سے تلوار سے چلاتے تھے آپ کے دادا علی مرتضیٰ تو گھوڑا کیسے چلاتے تھے؟ فرمائیں گے دیکھو گھوڑا وہ چلا ہے کہ جس کو یا بھاگنا ہو یا بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنا ہو۔ جب دونوں ہاتھ سے نیزہ چلاتے تھے تو اپنا دفاع کیسے کرتے تھے؟ دفاع وہ کرے جو شہادت سے ڈرے۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں۔ جب یہاں تک آیا اور اس کے بعد اپنا تعارف فرمایا، اور اس کے بعد پھر سید سجاد کو جب بغاوت کا خطرہ ہوا دمشق میں، دربار میں بلایا گیا، صندوق رکھے گئے سونے چاندی کے، کہا سید سجاد اپنے باپ کے خون کی قیمت لے لو۔ میں اپنے جملے میں کہوں خدا کے خون کی قیمت تم دو گے؟ ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا، سید سجاد نے کہا دیکھو ہمیں خون بہا نہیں چاہیے، مال دولت کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ تبرکات دے دو جو ہماری دادی کے دست مبارک سے مس ہوئے تھے۔ تبرکات دیے گئے۔ سید سجاد قید خانے میں واپس آئے مقاتل کے مطابق اور اعلان کیا کہ ہم کو رہائی کا حکم مل چکا ہے۔ عزیزوں، جب قیدیوں کو رہائی کی اجازت ملے تو قیدی خوش ہوتے ہیں، لیکن ان قیدیوں کے دل پر ایک بڑے کرب کا عالم ہے۔ ایک طرف سے دل میں یہ چاہت ہے کہ جلد از جلد ہم کربلا پہنچیں، دوسری طرف سے کسی بیوی کا دل نہیں چاہ رہا قید خانے سے باہر نکلیں۔ یہ عجیب قیدی نہیں، وطن جانے کی آرزو بھی ہے اور دل میں یہ تڑپ بھی ہے کہ ہم اسی قید خانے میں رہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس قید خانے میں ایک بڑی کمسن سی امانت ہے کہ جس کو قید خانے کے اندھیرے میں سید سجاد نے دفن کیا، کس طرح سے اس ننھی سی قبر سے الوداع کیا۔ ان میں ایک بی بی ہے کہ جو اس ننھی سی قبر میں جو شہزادی سو رہی ہے اس کی پھوپھی ہے، ایک نوجوان ہے جو اس ننھی سی قبر میں جو سو رہی ہے اس کا بھائی ہے، ایک بیوی ہے جس کا نام ہے رباب، یہ اس کی بیٹی ہے۔ رباب قید خانے سے باہر نکلے تو کس طرح، قید خانے میں رکے تو کس طرح، ادھر سے حسین کی قبر کی زیارت تڑپا رہی ہے، ادھر ننھی سکینہ کی قبر سے الوداع نہیں کہا جا رہا۔ ایک دفعہ قافلوں کو ناکوں پر سوار کیا گیا، جب قافلے کو ناکوں پر سوار کیا گیا ہوگا تو بیبیوں کو یاد آیا ہوگا نا کہ جب کربلا میں اترے تھے 2 محرم کو تو عباس تھے، قاسم تھے، علی اکبر تھے، کس انداز سے بیبیوں کے دل پہ چھریاں چلی ہوں گی۔ بس ایک دفعہ یہ قافلہ کربلا آیا، دور سے اونٹوں کی گھنٹیاں سنائی دی جابر کو، اور ایک دفعہ پہلا ظاہر مولا کا جابر جو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جابر نے اپنے غلام سے پوچھا کہ کیا سلسلہ آتی ہے آفس سے، کیا کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ جابر خانوادہ نبوت کے احترام میں قبروں سے دور چلے گئے۔ میں کہوں گا جابر
کتنا احترام ہے تمہارے دل میں نبی کی بیٹیوں کا. اگر کوفے اور شام کا منظر دیکھتے تو جابر آپ کے دل پہ چھڑیاں چل جاتی کہ کس طرح سے خانوادہ نبوت کو مجمع عام سے گزارا گیا. بس ابھی ناقے زمین پر بیٹھے نہ تھے کہ بیبیوں نے اپنے آپ کو ناکوں پر سے گرایا. اور سب سے پہلے میں ذکر کروں زینب کبریٰ کا کہ اپنے آپ کو ناکے پر زمین پہ گرا دیا اور ایک دفعہ آ کر حسین کی قبر سے نپٹ گئی. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کسی طرح زری تک پہنچ جائیں. آپ ہیں، سوچئے ذرا بہن کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اپنے آپ کو قبر کا بوسہ نہیں لیا، اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا اور ایک دفعہ گفتگو کرنی شروع کی. زبان حال زینب یہ ہے کہ بھیا تمہاری وصیت تھی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. سید سجاد کی جان میں نے بچائی. جب پیاس لگتی تھی اپنے حصے کا پانی زینب نے بچوں کو دیا. جب تازیانے بچوں کو لگتے تھے زینب نے اپنے آپ کو ڈھال بنایا. لیکن بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، تمہاری ایک امانت تھی، بہت کوشش کی زینب نے لیکن لے کر نہ آئی. میں کہوں گا اے بی بی آپ کا کیا قصور، آپ نے پوری کوشش کی لیکن بچی نے اتنے تماچے کھائے تھے. تشنگی کے عالم میں سفر کی صعوبتیں تھی کہ یہ بچی برداشت نہ کر سکی، اپنے باپ سے مل گئی. اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم ماتم حسین.